ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 23 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے بابا جی اور اماں جی جو میدان عرفات میں کھڑے ہیں، جہاں پہ 9 ذی الحجہ کو ہر حاجی پہنچ جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، انسان کا زمین کے اوپر معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کی اگر طاقت کو دیکھا جائے، قوت اور ہیبت کو دیکھا جائے تو کہیں ہواؤں کو اس نے مقید کیا ہوا ہے، فضاؤں میں اس کی اڑان ہے، پانیوں پہ اس کا قبضہ ہے، شیر اور ہاتھی اس کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ دنیا کی ہر طاقتور سے طاقتور چیز رب نے اس کے لیے بنائی ہے اور اس کے تابع کر دی ہے، لیکن کمزور اتنا ہے کہ ایک معمولی سی بیماری کا جھٹکا بھی نہیں سہتا۔ نہ ڈرے تو اپنے خالق سے نہ ڈرے، اور گھبرا جائے تو صرف بیماریوں کے نام سن کر کے گھبرا جائے۔ بیماری ہو، دکھ ہو، درد ہو، میرے بھائیوں، دو اعتبار سے آتا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے اسے وجہ امتحان بنایا ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین جن سے پیار کرتے ہیں ان کو گاہے بگاہے رب العالمین آزماتے رہتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اگر تنگ دستی نہ ہوتی، موت نہ ہوتی تو ہم سارے جو ہیں دناتے پھرتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو باغی کی بغاوت کو اور آوارہ انسان کی آوارگی کو کنٹرول کرتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اسے سمجھاتی ہیں کہ اتنا منہ زور نہ بن، تیری لگامیں کسی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی ہے جو تجھے چلا رہا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، تجھ کو کھلا پلا رہا ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بیماری کو گناہوں کی وجہ سے لگایا ہوتا ہے کہ ایک طرح اس بندے کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین، میرے بھائیوں، ان دونوں پہلوؤں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، بیماری جسمانی ہو، متعدی ہو یا انفرادی ہو، روحانی ہو یا اجتماعی ہو، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی اس تصریح کو دیکھا جائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس کے اندر ادب کا، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کافی ساری بیماریاں، دکھ درد بندے کے خود کی ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری کوئی بد پریزی ہوگی، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ شفا اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ بیماریاں رب کے حکم سے نازل ہوتی ہیں،
موت بیماریوں میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے میں ہے۔ وہ چاہے تو صحت مند کو اٹھا لے، وہ چاہے تو جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ چکے ہوں کہ یہ 2 دن کا مہمان ہے، اس کی خدمت کر لو، رب چاہے تو سالہ سال اس کو زندہ رکھے، یہ بتانے کے لیے کہ دوستو میرے بھائیوں، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں موت جو ہے بیماریوں میں نہیں ہے۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ دنیا کو بتایا کہ موت میدانوں میں نہیں، موت تلواروں کی دھاروں میں نہیں، موت نیزوں میں نہیں، تیروں کی بوچھاڑ میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبیعی موت دے کر کے، بستر پہ دے کر کے بتایا کہ موت رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے میرے بھائیوں، احتیاط بھی سنت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس وبا کے موقع پر ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خاص اور فضل ان لوگوں پر خاص کرم ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 6-7 بار منہ کو دھویا جائے۔ میرے بھائیوں اگر نمازی ہے 5 بار وضو کرتا ہے، اگر سنتوں پہ زیادہ عمل پیرا ہونے والا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، 7 بار وضو کرتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ ان پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے جو سنت پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کے ہاتھ دھو لو، وہ دوسروں کی نسبت بہت محفوظ ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات کرونا وائرس کہہ رہے ہیں کہ یہ گلے پہ اثر انداز ہوتا ہے، آنکھوں میں، کانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے دعا بتلا دی ہے، سکھلا دی ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، صبح 3 بار پڑھنی ہے، شام کو 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، میرے کان عافیت سے رکھ۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ عافیت سے رکھ میری آنکھ کو۔ اور لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے اللہ آپ کے سوا۔ اور اگر بندہ مریض کو دیکھ لے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مرض لاحق ہے تو جس کو دیکھا جائے گا، جو دیکھ رہا ہے اگر وہ اس کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے تو جس نے دیکھا ہے مرض بیماری اس کو نہیں لگے گی۔ فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لے، وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے بھائیوں کتنی جامع دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے بھائی احتیاط بھی سنت ہے، احتیاط بھی ضرور کیجئے، لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ مضبوط کر لیں۔ ابھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنا طاقتور انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے چند یہ لفظ لے کر کے، چند باتیں لے کر کے آپ کے سامنے آخری باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کیا بات ہے کہ میرے بھائی آخری بات کرنے لگا ہوں کہ ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے پوری دنیا کو ہلا چھوڑا رب نے۔ انسان جو علم و ہنر پہ اتراتے تھے، بہت کر لی ہے ترقی ہم نے فرماتے تھے۔ گھروں میں محصور ہوئے بیٹھے ہیں، لاچار و مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ توبہ و استغفار کریں اب، دعا ہی حل اس کا بار بار کریں اب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں احتیاط کرنے کی بھی، کرونا کی جو وبا چلی ہے اس کے معاملے میں احتیاط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔